اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ رکھ کر بھی بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو رمضان کے روزے رکھو، اور جب تم شوال کا چاند دیکھو تو رمضان کے روزے رکھنا چھوڑ دو۔ پس اگر تم پر بادل چھا جائیں اور شوال کا چاند نہ دیکھ سکو تو 30 دن روزے رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے دار کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ پھر میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سا؟ فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ فرمایا، اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، یقیناً اللہ پاک اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کیا کرو، کیونکہ سحری کرنے میں یقیناً برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کروایا تو اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اپنے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔